ایک بات عرض کروں گا، آپ کو دشمنان خدا کی دیوی دولت ملے، دشمن خدا کی دیوی عزت ملے، آپ ٹھکرا دو، مت لو عزت، تھوڑی دیر کے لیے ذلیل ہو جاؤ، نعوذ باللہ۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ عزت نہیں ملی ذلیل ہو گیا، نعوذ باللہ، چلو ہو جاؤ، تھوڑی دیر کے لیے دولت نہیں ملی، جاؤ غریب ہو جاؤ۔ اب مجھے صرف ایک بات بتانا، اگر آپ نے خدا کی خاطر یہ ذلت اٹھائی، خدا عزت دے گا یا نہیں دے گا؟ آپ نے خدا کی خاطر ایک دولت ٹھکرا دی، خدا آپ کو دولت دے گا یا نہیں دے گا؟ اب میں ایک اور جملہ بولوں گا، یا دولت دے گا یا دولت سے بڑھ کر ابو ذر بنا دے گا۔ حضرت ابو ذر اپنا اسٹیٹس چھوڑیں گے کسی دولت کے بدلے میں؟ کوئی چانس نہیں ہے۔ دو واقعات میرے ذہن میں آ رہے ہیں، وقت پہلے ہی کافی ہو چکا ہے، لیکن یہ دو واقعات بہت اچھے ذہن میں آ رہے ہیں، یہ میں عرض کرتا چلوں، اللہ کرے میں بھول نہ جاؤں۔ ایک واقعہ حضرت ابو ذر کا ہے اور ایک واقعہ مولا چھٹے سرکار کے غلام کا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ حضرت ابو ذر کو شام ایگزائل کیا، جلا وطن کر دیا۔ شام پہنچے، شام میں جا کر انہوں نے بنی امیہ کے خلاف بولنا شروع کیا۔ انہوں نے بولنا شروع کیا کہ بھئی یہاں پہ کرپشن ہو رہا ہے، یہاں پہ یہ ہو رہا ہے۔ اب اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اگر کوئی حضرت ابو ذر نے نہیں بولا، بولا ہے۔ اچھا، حضرت ابو ذر کا مقام کیا ہے؟ حضرت ابو ذر کا مقام وہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آسمان جن لوگوں پہ چمکتا ہے وہ ایسا سچا ابو ذر جیسا۔ ایک بندہ خدا تھا، وہ امیر شام کے پاس گیا، اس نے کہا کہ میں ابو ذر کو خاموش کر سکتا ہوں۔ کہا کیسے؟ کہنے لگا مجھے اتنا دے دو مال، میں اس کو خاموش کر دوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ اس کو پتا تھا کہ یہ خاموش نہیں ہونے والا، لیکن اس کو بولا چلو تمہیں دیتا ہوں اتنا مال، جاؤ خاموش کرو۔ وہ ظاہر ہے وہ حضرت ابو ذر کو جانتا ہی نہیں ہوگا، وہ کوئی شامی ہوگا میرے خیال میں، اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا، وہ اپنے جیسا انسان سمجھ رہا ہوگا جیسے کہ بھئی جیسے عام لوگ ہوتے ہیں۔ وہ حضرت ابو ذر کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ تمہیں حاکم وقت نے بہت بڑا انعام دیا ہے۔ حضرت ابو ذر نے کہا مجھے انعام دیا ہے؟ کہا ہاں، کہاں ہے؟ کہنے کہا یہ دیکھیں اتنا انعام۔ حضرت ابو ذر نے کہا یہ میرا ہو گیا؟ اس نے کہا ہاں آپ کا ہو گیا۔ کنفرم، مثلا جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کنفرم ہو گیا، اس نے کہا ہاں ہو گیا۔ بس پھر تو معاملہ ہی ختم ہوا۔ حضرت ابو ذر گئے شہر کے چوراہے پر، وہاں پہ کھڑے ہو کر اعلان کیا ہے فقیروں جمع ہو جاؤ، ابو ذر صدقہ کرنا چاہتا ہے۔ فقراء کا ڈھیر لگ گیا۔ حضرت ابو ذر نے اس سے لیا، دڑا دڑ نو کو دیے جا رہے ہیں۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ میں 2 تھیلیاں لایا تھا، ایک تھیلی یہ دے دے گا، ایک تھیلی اپنے پاس رکھ لے گا۔ حضرت ابو ذر نے دونوں تھیلیاں خالی کر دی۔ جب اس نے دیکھا بھائی دوسری تھیلی بھی ختم ہونے والی ہے، تو اس نے ابو ذر سے کہا ابو ذر کچھ اپنے لیے رکھ لو۔ تو حضرت ابو ذر نے کہا پرواہ نہیں کرو، میرے پاس ایک تھیلی ہے، اس میں اتنا کچھ ہے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اچھا، وہ آدمی سٹ پٹا گیا، اس نے کہا شاید میں قیمت اس کی کم لگا گیا۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ابو ذر، وہ فارغ ہوا، ابو ذر کے پاس آیا، اس کی اسکیم خراب ہو گئی تھی، ناکام ہو گیا تھا۔ تو اس نے کہا کہ ابو ذر اس تھیلی میں کیا ہے جس کے ہوتے ہوئے تمہیں ان 2 کی بھی پرواہ نہیں ہے؟ تو حضرت ابو ذر نے، وہ مقام کچھ اور ہے واقعہ، حضرت ابو ذر نے تھیلا کھولا، اس میں 2 روٹیاں تھیں۔ کہا یہ اللہ نے مجھے دی ہیں، ایک صبح کے لیے ایک شام کے لیے، جس اللہ نے آج دی ہیں وہ کل بھی دے دے گا۔ معاملہ ختم۔ ابو ذر عقل مند نہیں ہے؟ نوبل پرائز ہولڈر زیادہ عقل مند ہے یا ابو ذر؟ کیوں بھول جاتے ہو؟ کیوں بھول جاتے ہو؟ ایک آدمی نے اتنا فنڈ جمع کیا ہے، وہ یہ کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے، وہ زیادہ عقل مند نہیں ہے ابو ذر؟ کیوں بھول جاتے ہو؟ اگلا واقعہ سناتا ہوں، مولا چھٹے امام کے خادم کا ہے۔ تمام ائمہ کی ذوات مقدسہ کے اوپر بالاخص مولا سید سجاد کی ذات پر درود بھیجیں، محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ اہل بیت کے شاگردوں نے ہمیں سب سکھا دیا ہے۔ بہت مختصر کرتا ہوں تیزی سے۔ مولا مدینے میں ایک جگہ پہ درس ارشاد فرماتے تھے، ان کا ایک خادم ہوتا تھا جو ان کی سواری پکڑ کے رکھتا تھا۔ اس زمانے میں جانور
سواری کے لیے استعمال ہوتے تھے، تو آپ مثلا مسجد تک گئے تو وہاں پر ایک بندہ ہوگا جو جانور کو تھام کے رکھے گا، سواری کو تھامے رکھے گا، تاکہ وہ سواری دوسروں کو ڈسٹرب نہ کرے، یہ نہ ہو وہ نہ ہو۔ تو امام تشریف لاتے تھے تو ایک جانور ایک سواری کو وہ تھامتا تھا، وہ ان کا ایک غلام تھا مولا کا۔ ایک دفعہ ایک بندہ وہاں پر آیا، مدینہ کا واقعہ ہے، یہ بندہ ایران سے آیا تھا، ایران کے نیشاپور سے آیا تھا۔ نیشاپور اس زمانے میں ٹریڈ کا سینٹر تھا، ہب تھا، بڑا تجارت کے لیے مشہور تھا وہ۔ تو وہ آیا، اور نیشاپور سے آنے کا مطلب یہ کہ آدمی پیسے والا ہے، مثلا کافی کچھ ہے اس کے پاس۔ تو وہ آیا، اس نے دیکھا کہ مولا یہاں پر آتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، یہ غلام یہاں پہ کھڑا ہوتا ہے، یہ سواری پکڑتا ہے۔ اچھا، جب ظاہر ہے کہ جب امام کی سواری پکڑتا ہے تو امام کی نظر لطف بھی اس کے اوپر پڑتی ہے۔ جب امام تشریف لاتے ہیں تو یہ کھڑا ہوتا ہے، امام مثلا یہ کہتے ہیں یہ کر لینا وہ کر لینا، واپس آتے ہیں پھر مثلا وہ سلام کرتا ہے۔ تو نیشاپور کا جو چاہنے والا تھا، اہل بیت کا چاہنے والا، اس نے دیکھا کہ یہ بندہ کتنا خوش نصیب ہے، ہر روز مولا کو سلام کرتا ہے، ہر روز جواب لیتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ وہ آیا اس کے پاس اور اس سے کہا کہ تم کون ہو؟ پتہ تھا اس کو، کہا میں غلام۔ کس کے غلام؟ کہا میں ان کا غلام۔ کہا تمہاری آزاد ہونے کی خواہش ہے؟ کہنے کہا ہاں ہے۔ پیسے کی خواہش ہے تم؟ اس نے کہا ہاں ہے۔ کہنے لگا میں تمہارے خیال میں کیسا ہوں؟ ہاتھ لیے دیکھا، کہنے میں پیسے والے ہو۔ کہنے لگا چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنی دولت دیتا ہوں، تم مجھے اپنی جگہ دے دو، معاوضہ کرتا، میں تمہیں خریدوں گا، آزاد کروں گا، اپنی دولت تمہیں دوں گا، میں تمہاری جگہ یہاں پہ کھڑا ہوں، قبول کرتے ہو؟ اس نے دیکھا کہ بہت ہمارے زمانے میں، ہماری زبان میں لوکریٹو آفر ہے، وہ ہے جیتنے کی آفر۔ یہ بہت عقل مند آدمی تھا۔ اس نے کہا کہ میں مولا سے پوچھے بغیر نہیں کر سکتا، پہلے امام سے پوچھوں گا۔ ظاہر ہے وہ غلام بھی ان کا تھا۔ اس نے کہا میں امام سے بات کروں گا۔ اگلے دن گویا راستے میں امام سے بات کرتا ہے، کہتا ہے کہ مولا میں آپ سے ایک معاملے میں مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا کرو۔ کہنے لگا کہ امام نے فرمایا کہ دیکھو، اگر کوئی نیکی تم تک پہنچ رہی ہو، کوئی بھلائی تم تک پہنچ رہی ہو، میں رکاوٹ نہیں بنوں گا، میں تمہارے تک بھلائی پہنچاؤں گا۔ اس نے کہا میں یقین ہوں۔ پھر اس نے کہانی سنائی کہ نیشاپور کا تاجر آیا تھا، اس نے مجھے یہ آفر کی ہے کہ میں آزاد ہو جاؤں، اس کا بزنس لے لوں، اس کا پیسہ لے لوں، اور وہ میری جگہ آ کے کھڑا ہو جائے۔ آپ مجھے بتائیں کہ مجھے یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے۔ بہت عجیب بات ہے۔ امام نے کیا کہا؟ اگر کوئی سادہ آدمی ہوتا نا، نعوذ باللہ تعالیٰ، تو ہم واقعی نہ سناتے، لیکن بہرحال اگر ہوتا تو وہ کہتا کر لو، ختم، تمہیں دولت مل جائے گی، تم آزاد ہو جاؤ گے، ختم۔ امام نے نہیں کہا۔ امام نے اس سے ایک سوال کیا، کہا کہ جو تم بتا رہے ہو آیا تھا، یہ تاجر ہے؟ کہا ہاں تاجر ہے۔ تاجر کا مطلب کیا؟ بزنس کرتا ہے۔ تو امام نے کہا کہ یہ جو تجارت کرنے والے ہوتے ہیں، یہ گھاٹے کا سودا کرتے ہیں کبھی؟ یہ گھاٹے کا سودا کرتے ہیں کیا؟ اس نے کہا نہیں، یہ کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتے۔ تو امام نے فرمایا اس کا مطلب ہے جو کچھ دیتے ہیں وہ کم قیمت کا ہوتا ہے، جو لیتے ہیں وہ زیادہ قیمت کا ہوتا ہے۔ فوراً اس کے دماغ میں بات آئی، کہنے کا مولا میں سمجھ گیا، میں یہ سودا نہیں قبول کروں گا، میں اپنی جگہ نہیں دوں گا۔ 1 منٹ نہیں لگا اس کو یہ سمجھنے میں۔